کہیں دور ایک گھنے اور ہرے بھرے جنگل میں، جسے جانور گلگل کے نام سے جانتے تھے، ہر طرح کے جانور رہتے تھے۔ شرارتی بندر، عقل مند الو، ڈرے ڈرے ہرن اور غرور سے بھرے مور۔ ان سب میں سب سے زیادہ نمایاں تھا ایلگر ہاتھی۔ ایلگر ایک بہت بڑا، طاقتور اور زبردست ہاتھی تھا۔ اس کی لمبی تیز سفید دانتوں کی طرح تلواریں تھیں، اور جب وہ چلتا تو زمین ہلنے لگتی۔ سب جانور اس کے راستے سے ہٹ جاتے، لیکن ایلگر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، وہ زور سے چنگھارتا۔ میری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ چھوٹے جانور اسے پسند تو کرتے تھے، لیکن اس سے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ وہ مانتا تھا کہ صرف طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اس جنگل میں ایک ننھا سا مچھر رہتا تھا، جس کا نام تھا میلو۔ میلو بہت ہوشیار، پھرتیلا اور شرارتی تھا۔ اس کا جسم چھوٹا تھا، لیکن دماغ بہت بڑا۔ کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اکثر جانور اسے اڑانے کی کوشش کرتے، مگر میلو کو فرق نہیں پڑتا۔ میں چھوٹا ضرور ہوں، وہ خود سے کہتا، لیکن میرے دماغ کے آگے ہاتھی بھی چھوٹا ہے۔ ایک گرم دن جب ایلگر تالاب میں نہا رہا تھا اور بندروں کو اپنی طاقت کے قصے سنا رہا تھا، میلو نے سنا اور دل ہی دل میں ہنسا۔ یہ بہت ہو گیا، اس نے کہا، اب اس ہاتھی کو سبق سکھانا پڑے گا۔ میلو اڑتا ہوا ایلگر کے کان کے قریب آیا اور بولا، ایلگر، تمہاری طاقت تو ہے، مگر تمہیں عقل کا کیا پتہ؟ ایلگر نے کان ہلایا۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے، میلو نے کہا۔ میلو مچھر؟ ایلگر ہنسنے لگا، زور زور سے، جس سے سارا جنگل ہل گیا ہو۔ تم کیا مچھر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تم کر ہی کیا سکتے ہو؟ چلو مقابلہ کرتے ہیں، میلو نے کہا۔ اگر میں ہار گیا تو ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو تمہیں ماننا ہوگا کہ عقل طاقت سے بہتر ہے۔ ایلگر نے غرور سے کہا، قبول ہے۔ پورا جنگل جمع ہو گیا۔ ایک ہاتھی اور ایک مچھر کا مقابلہ، یہ تو کمال ہوگا۔ ایلگر نے اپنی سونڈ سے ایک بڑا درخت اٹھایا اور دور ندی پار پھینک دیا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ اب میلو کی باری تھی۔ وہ اڑتا ہوا ایلگر کے کان میں گھس گیا اور زور زور سے بنبنانے لگا۔ ایلگر نے کان ہلایا، سر جھٹکا، نچلا بیٹھا، پھر اچھلا، پانی میں چھلانگ لگائی، مگر میلو نہیں رکا۔ بس کرو، میں ہار مانتا ہوں، ایلگر چلایا۔ میلو باہر نکلا اور بولا، میں نے کچھ اٹھایا نہیں، مگر تمہیں نچایا ضرور ہے۔ سب جانور ہنسنے لگے۔ ایلگر شرمندہ ہو گیا۔ ایلگر نے کہا، چلو اب تمہیں عقل میں ہراؤں گا۔ اس نے میلو کو بلدار بیلوں کے بھول بھلائیے میں جانے کا چیلنج دیا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بیلیں اتنی گھنی اور الجھی ہوئی تھی کہ بندر بھی راستہ بھول جاتے۔ ایلگر اندر گھسا، زور لگا کے بیلیں توڑتا رہا۔ میلو اوپر سے اڑتا، راستہ دیکھا، یاد کیا اور بیچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب تھکا ہارا ایلگر بیچ میں پہنچا تو میلو آرام سے بیٹھا، شلجم پیتے ہوئے بولا، میں اڑا، تم لڑے، پھر بھی پہلے پہنچا۔ ایلگر تیزی سے بھاگا، درخت ہلایا اور آم گرنے لگے۔ میلو نے طوطوں سے کہا، اے عقل مند طوطو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ طوطوں نے خوش ہو کر بہترین آم توڑے اور میلو کے لیے لے آئے۔ ایلگر حیران رہ گیا۔ طاقت سے گرائے، لیکن دوسروں سے کہہ کر حاصل کیے، یہ ہے عقل، میلو نے کہا۔ ایلگر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے اپنا سر جھکایا۔ میلو، تم درست ہو، طاقت سب کچھ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ عقل، ہمدردی اور دوستی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس دن کے بعد ایلگر بدل گیا۔ وہ سب کی سنتا، مشورہ لیتا اور میلو کو عزت دیتا۔ کچھ سال بعد جنگل میں ایک خوبصورت درخت کے نیچے جانور جمع ہوئے۔ انہوں نے اس درخت کو نام دیا تنائی کا درخت۔ وہاں پر بچے جانور بیٹھے اور ایک بوڑھا الو انہیں سناتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ہاتھی اور ایک مچھر کی، طاقت اور عقل کی۔ درخت کے تنے پر ایک نقش تھا، ایلگر ہاتھی اور میلو مچھر، ایک ساتھ ایک سائے۔